جب پولیس نے یہاں چھاپا مارا تو بڑے بڑے دلالوں نے بھاگ کر اس کے کوٹھے پر پناہ لی تھی۔ شریف شروا کی بہنوں بیٹیوں کو سرعام برہنہ کرنے، منہ پر تھپڑ مارنے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے، مغالطات بکنے اور بے انتہا ظلم کرنے والے نام نہاد قانون کے محافظوں میں ایک طویف کی دہلیز پار کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ قارئین کرام، کل میں نے فیس بک پر ایک مشہور ٹک ٹاکر کی ویڈیو دیکھی تھی۔ وہ کسی مرد کی آغوش میں آ بیٹھی تھی، جبکہ ان کے پیچھے دیوار پر لگی پینٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی آیت جلی حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس پر تحریر نہیں لکھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس موضوع پر لکھنے کے لیے میرے پاس الفاظ تھے۔ اسی دوران میرے ایک دوست نے کسی بازار حسن کی لڑکی کا واقعہ سنایا۔ آپ بھی سنیے اسی لڑکی کی زبانی۔ میرا نام ہانیہ ظفر ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی کے نواح سے تھا۔ میں اس وقت لاہور میں مقیم ہوں اور بازار حسن کی معروف ترین لڑکی ہوں۔ میں یتیم بچی تھی۔ مجھے جہاں تک میرا شوق اور تربیت نہیں، میری مجبوری لے کر آئی ہے۔ میرا بھائی جو جلال نامی کسی وڈیرے چودھری کے ڈیرے پر کام کرتا تھا، کافی عرصہ نے چودھری جلال نے میرے بھائی کو تنخواہ نہیں دی تھی۔ جب تقریباً 5 ماہ کی تنخواہ چودھری نے نہ دی تو میرے بھائی نے چودھری کا کام کرنا چھوڑ دیا اور مزدوری کرنے لگا۔ دوسری طرف ظالم چودھری میرے بھائی کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ جب میرا بھائی مسلسل انکار کرتا رہا، چودھری جلال نے میرے بھائی کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور مختلف طریقوں میں مجھے اور میرے بھائی کو تنگ کر کے مجبور کرنے لگا کہ میرا بھائی اس کے ڈیرے پر کام کرتا رہے۔ مگر جب کسی صورت میں چودھری جلال میرے بھائی کو اپنے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے آمادہ نہ کر سکا تو اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے میرے بھائی کو منشیات کے کیس میں پکڑوا دیا۔ پولیس والوں نے نہ صرف میرے بھائی سے منشیات برآمد کر لیں بلکہ مار مار کر اس سے اقبال جرم بھی کروا لیا۔ جب میں اپنے بھائی سے ملنے گئی تو میرا بھائی پولیس تشدد کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھ پایا، فقط میری آواز پہچان کر میرے بھائی نے اتنا کہا کہ بہنا دوبارہ اس جگہ نہ آنا، جہاں تک اگر میں مر جاؤں تو میری لاش لینے بھی نہ آنا۔ میں زیادہ دیر اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکی اور آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس رات پہلی بار مجھے پتہ چلا دلال صرف کوٹھے پر نہیں ہوتے بلکہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسی رات پولیس کا ایک دلال میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ کی، جس کے عوض نہ صرف وہ میرے بھائی پر تشدد کرنا بند کر دیتے بلکہ کیس بھی ہلکا ڈالتے تاکہ جلد ضمانت ہو سکے۔ مگر میں لاکھ کوشش کر کے بھی وہ رقم نہ جمع کر سکی اور پولیس کے اس دلال کو اپنی مجبوری بتائی۔ اسے یہ بھی سمجھایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، مگر شاید ان لوگوں کو قبر اور خدا یاد نہیں تھا۔ لہذا دوسرے دن مجھے میرے بھائی کا پیغام ملا کہ مجھے آ کر ملو۔ جب میں بھائی سے ملنے گئی، میرے بھائی کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور میرے بھائی نے مجھے واسطہ دے کر کہا تھا کسی طرح مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھنے کے بعد میں اس وقت پولیس کے اس دلال کے پاس پہنچی تھی اور اسے پیسوں کے عوض اپنے جسم پیش کیا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی عزت کے محافظ کی جان بچانے کے لیے لٹوا دی تھی۔ میری عزت لوٹ لینے کے عوض اس دلال کے کہنے پر پولیس والوں کی طرف سے میرے بھائی پر ہونے والا جسمانی تشدد بند کر دیا گیا اور میرے بھائی کو جیل بھیج دیا گیا۔ پیچھے کیس کی پیروی کرنے کے لیے فقط میں تھی اور میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہ تھے۔ بس کا کرایہ دینے سے لے کر جیل حکام کی رشوت، وکیلوں کی فیس اور باقی اخراجات کے لیے مجھے روز کسی نہ کسی کے بستر کی زینت بننا پڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے اصل اور مکروہ چہرے دیکھے ہیں کہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں راولپنڈی سے اٹھ کر لاہور آ بسی اور بہت جلد جہاں بازار حسن میں میرا نام چلنے لگا، میری پہچان بڑھتی گئی، میرا جسم بکتا گیا، جہاں تک میرا بھائی رہا ہو کر باہر آ گیا تو میں نے بھی اس گناہ کی دنیا کو الوداع کہہ دیا اور بھائی کو لے کر گمنامی کی زندگی میں چلی گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک رات دوران ڈکیتی میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اور جب میں پولیس سے مدد لینے کے لیے گئی تو مجھے اب بھی وہی مکروہ ذہنیت کے خوف خدا سے عاری لوگ ملے جنہوں نے میرے بھائی کی قتل کی رپورٹ لکھنے کے لیے بھی مجھ سے رشوت طلب کی۔ انہی کے دلالوں نے مجھے ایک بار پھر کوٹھے پر بٹھا دیا اور اس کے بعد کبھی میں کوٹھے سے نہیں اٹھ سکی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ یہ شریف شرفا کی بہنوں بیٹیوں پر سر عام تشدد کرنے والوں کی جرت نہ پڑے کہ مجھ جیسی طویف کی دہلیز پار کر سکیں۔
آج جب بھی بازار حسن میں کسی بھی قسم کا چھاپا پڑتا ہے، سب سے محفوظ پناہ گاہ میرا کوٹھا ہوتا ہے۔ جس دن کی میں دوبارہ گناہ کی اس دنیا میں آ کر بیٹھی ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی بے سہارا یا مجبور عورت کو اس راہ پر نہیں چلنے دیا۔ میں نے دل میں عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک میرا جسم بکنے کی صلاحیت رکھے گا، تب تک میں کسی بہن کو بیٹی کو رشوت دینے کی خاطر جسم نہیں بیچنے دوں گی۔ آج پاکستان میں اکثریت خوف خدا سے عاری اور تنہائی میں انتہائی گھٹیا اور کبیر لوگوں کی ہے۔ مجھے میرے علاقے کے ایسے لوگوں نے نوچا ہے جن کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں۔ جو لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، لگتا تھا یہ لوگ زمانے کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ میں مجبوری کے دنوں میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں بھی لٹی ہوں، جو لوگ کئی بار اپنے منہ سے مجھے بیٹی کہہ کر پکار چکے تھے۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ بھلے ہی آپ رشوت لینا نہ چھوڑو، آپ جانتے بوجھتے بھی کھل کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم دولی کرتے ہیں تو کرو، مگر مکافات عمل کے ڈر سے فقط اپنی رشوت وصول کرنے کی خاطر کسی کی بیٹی کو جسم بیچنے پر مجبور نہ کر دو۔